پہلے تو میں بتاؤں کہ سچے کیس بھی ہوتے ہیں تو جھوٹے کیس بھی بنائے جاتے ہیں. آپ نے ایک وہ کیس بڑا مشہور تھا پچھلی گورنمنٹ میں، ایک جو پولیٹیکل فگر ہیں ان کے خلاف ایک کیس فائل کیا اور جھوٹا کیس. تو اس طرح پھر لوگوں کے اندر ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو کیسز جو ہیں وہ جھوٹے بنائے جاتے ہیں، اتنی بڑی کوانٹٹی میں ڈرگز ڈال دیا، یہ کہاں سے آئی یہ ڈرگز، یہ ان کے پاس تھی جو انہوں نے ڈالی ہے، وہ کیس ثابت نہیں ہوا. تو جھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی اس طرح کسی منشیات استعمال کرنے والے کو یا بیچنے والے کو پکڑیں تو وہ ویڈیو وغیرہ بھی وہ لازمی بنائیں، کیونکہ منشیات کے کیسز میں وہ پرائیویٹ وٹنسز کو وہ نہ بھی وہ انوالو کریں تو وہ کیس وہ ان کو ایک ایکسیپشن دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے نہیں انوالو کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ویڈیو لازمی بنایا کریں. جتنے بھی منشیات فروش یا پکڑے جاتے ہیں ان کیسز میں ان کا یہی ہوتا ہے جی ہمارے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ پلانٹ کی گئی ہے ہم پہ، تو ویڈیو بنائی جائے. تو ایک تو اگر اس سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا یہ کلیئرٹی ہوگی کہ فلاں چوک میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا بیچ رہا تھا تو یہ جینوین بندہ پکڑا انہوں نے، اس کے وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے. اور دوسرا ایک تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انویسٹیگیشن میں بہت سارے لوپ ہولز جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. دوسرا پھر جب وہ پروسیکیوشن آتی ہے تو وہ گواہ منشیات کے کیسز میں روٹین میں پولیس آفیشلز ہی ہوتے ہیں یا اے این ایف آفیشلز ہوتے ہیں، تو ان کی بھی تیاری بہت اس طرح وہ نہیں ہوتی جس طرح کہ ہونی چاہیے. پھر ظاہر ہے ڈیفنس کاؤنسل جو ہیں اس میں سے کوئی کمیاں کوتاہیاں نکال کے کچھ لیکوناز نکال کے وہ کیس جو ہے وہ ایکیوز کا وہ مضبوط کر دیتے ہیں اور پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ تگڑا کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پروسیکیوشن کے نظام کی کمزوری ہے، ہمارے انویسٹیگیشن میں کمزوریاں ہیں. اور ڈیفینیٹلی وہ کلا بھی جو کیس لڑ رہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ واقعی میں ایکچول میں یہ بندہ ڈرگ ڈیلر ہے اور ایک عرصے سے یہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کا کیس نہ کانٹیسٹ کریں. تو وہ ان کی اپنی چوائس ہے، اس کو کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈیفنس کا حق جو ہے یہ تو ملزم کو بے شک وہ جتنا مرضی کو میجر اوفینس ہے اس کا حق ہے. اگر کوئی وکیل اس کا کیس نہیں بھی لے گا تو ریاست جو ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، اسٹیٹ اس کو ڈیفنس کاؤنسل پرووائڈ کرے گی تاکہ وہ انہرڈ نہ جائے، اس کو سزا جو ہے وہ سن کر وہ دی جائے. تو لوپ ہولز ڈیفینیٹلی موجود ہیں. ابھی حال ہی میں ابھی کل پرسوں ایک کیس جو ہے وہ آیا کراچی سے، ایک ڈرگ ڈیلر یا ڈرگ سپلائر جو ایکیوزڈ ہے ابھی وہ پکڑی گئی. تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تو دھڑلے سے وہ سارا کام کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ بات جینون یہ ٹھیک ہے. اس کے خلاف اب جو مقدمات کی تفصیل سامنے آ رہی ہے تو وہ کراچی میں ہی اس کے خلاف کئی کیسز ہیں اور سارے منشیات کے کیسز ہیں. لاہور میں اس کے پرانے کیسز سامنے آئے ہیں. آج ہی میں اس کے لاہور کے جو کیسز ہیں ان کی کچھ تفصیل جو پولیس نے اپنی وہ فائنڈنگ وغیرہ ضمنیہ وغیرہ لکھتی ہے تو وہ میں پڑھ رہا تھا. تو ان کیسز میں باقاعدہ اس خاتون کا نام لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں اگر اس سٹیج پر ہی اس خاتون کو چالان کیا جاتا، اس کو اس مقدمے میں ملزم رکھا جاتا، اگر وہ نہیں پکڑی گئی تو اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جاتا تو اس کا ایک ریکارڈ بنا ہوا ہونا تھا. اب انہوں نے کیا کیا، وہ اس مقدمے میں بے شک اس کا نام آیا ہوا لاہور کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے اس کو چالان اس طرح نہیں کیا، اس کو اشتہاری ڈکلیئر نہیں کروایا. تو یہ انویسٹیگیشن کے پارٹ پر یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، یا پروسیکیوشن کے پارٹ پر یہ ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب اس میں ظاہر انوالو ہیں، قصوروار ہیں، ہمیں اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے کہ یہ غلط لوگ ہیں ان کو سزا دلوانی چاہیے.